हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुस्न सरापा और हुलिया मुबारक का। पहले आप आका के जुल्फ रुखसार की बातें करते हैं, आज जुल्फ रुखसार का बयान करें। अपने चश्मे तसव्वुर में गुम होकर आका के हुस्न सरापा का नज़ारा करेंगे। कुरान मजीद की आया करीमा का एक हिस्सा मैंने तिलावत किया है, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, तराहुम यंजुरूना इलैक वहुम ला युबसिरून। मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप देखते हैं उनको कि वो आपकी तरफ देखते हैं मगर आपको नहीं देखते। इरशाद फरमाया कि ये लोग यंजुरूना इलैक, आपकी तरफ देखते हैं मगर आपको नहीं देखते। तकते तो आप ही की तरफ हैं मगर उन्हें आप नजर नहीं आते। कुरान मजीद ने इस आयत करीमा में बड़ी खास बात कही। वो खास बात यह है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस जमीन पर तशरीफ लाए तो आपकी तरफ देखने वाली निगाहें तो लाखों थी। आपकी तरफ देखने वाली निगाहें तो लाखों थी मगर आपको देखने वाली निगाहें बहुत कम थी। आपकी तरफ तो अबू जहल ने भी देखा और आपकी तरफ अबू लहब ने भी देखा, आपकी तरफ अब्दुल्ला बिन उबई ने भी देखा, आपकी तरफ यहूदियों ने भी देखा, ईसाइयों ने भी देखा, काफिरों ने भी देखा, मुशरिकों ने भी देखा। आपकी तरफ हर किसी ने देखा मगर आपको अबू बकर उमर ने देखा। आपकी तरफ हर किसी ने देखा मगर आपको उस्मान और अली ने देखा, आका के गुलामों ने देखा। तो आपकी तरफ देखने और आपको देखने में फर्क था। जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ देखते रहे वो आज तक झगड़ते फिरते हैं। जो हुजूर की तरफ देखते रहे वो आज भी झगड़ते फिरते हैं, और जिन्होंने हुजूर को देख लिया उनकी जुबानें बंद हो गई, फिर वो खामोश हो गए। आज हम जिक्र यार करते हैं और पूछते हैं उनसे जिन्होंने हुजूर को देखा, जिन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, कुछ उनसे पूछते। पहली बात ये ज़हन नशीन कर लीजिए, अकीदे के तौर पर आइम्मा कराम, मुहद्दिसीन, फुक़हा और बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि किसी शख्स का ईमान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक उसके अकीदे में ये बात शामिल न हो कि जैसे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बातिन जैसा कोई नहीं, इसी तरह इस कायनात में आका के जाहिर जैसा भी कोई नहीं। जैसे आका का बातिन अपने कमालात में नुक्ते कमाल पर है और उसकी कोई मिसाल नहीं, इसी तरह हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जाहिर अपने हुस्न व जमाल में भी नुक्ता कमाल पर है और उसकी दुनिया में कोई मिसाल नहीं। ये ईमान रखना जरूरी है कि जैसे अल्लाह पाक ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत तैयबा को सबसे आला बनाया, वैसे ही हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सूरत मुबारका को इस कायनात में सबसे आला बनाया। न कायनात हस्तबूद में किसी की सीरत हुजूर की सीरत जैसी है और न कायनात हुस्न जमाल में किसी की सूरत आका की सूरत जैसी। बल्कि किसी आशिक ने तो यूं भी कह दिया है कि मुसहफ़े रा वरक वरक दीदम, मुसहफ़े रा वरक वरक दीदम, हेज सूरत न मिस्ल सूरत ओस्त। आशिक तो ये कहते हैं कि तुम तो दुनिया की सूरतों की बात करते हो कि दुनिया में कोई सूरत सूरत मुस्तफ़ा जैसी नहीं। हकीकत यह है, वो कहते हैं कि मैंने अलहम्द से लेकर वन्नास तक खुद कलाम इलाही का एक एक वरक खोल के देखा है, कुरान मजीद का एक एक सफ़हा देखा है, एक एक सतर देखी है। कहते हैं खुदा की इज्जत की कसम, अलहम्द से वन्नास तक खुद कुरान की कोई सूरत मेरे मुस्तफ़ा की सूरत जैसी नहीं। हालांकि वो कलाम इलाही है, वो कलाम इलाही है, तो खुद कुरान की कोई सूरत मुस्तफ़ा की सूरत जैसी नहीं।
हालांकि कुरान की सूरतें मखलूक नहीं हैं, कुरान की सूरतें मखलूक नहीं हैं, गैर मखलूक हैं। गैर मखलूक होकर मखलूक जैसी ना हो, गैर मखलूक होकर मखलूक जैसी ना हो। इसकी वजह क्या है? वजह यह है कि कुरान की सूरतें अल्लाह के कलाम के हुस्न का, अल्लाह के कलाम का परतो, अल्लाह का कलाम है, उनमें जो हुस्न झलक रहा है वो कलाम इलाही का झलक रहा है। ये नुक्ता समझ लें, कुरान मजीद की सूरतें अल्लाह का कलाम है और कलाम अल्लाह की सिफत है, कलाम अल्लाह की सिफत है, कलाम अल्लाह की सिफत है। सो जो हुस्न कुरान की सूरतों में नजर आ रहा है वो खुदा का सिफाती हुस्न है, और जो हुस्न चेहरा मुस्तफा में नजर आ रहा है वो खुदा की सिफात का नहीं, खुदा की जात का हुस्न है। चेहरा मुस्तफा में जो हुस्न झलक रहा है, गेसुए मुस्तफा और गेसुए ताबदार मुस्तफा में हुस्न की जो झलक नजर आ रही है, पेशानी मुस्तफा में जो झलक हुस्न की दिखाई दे रही है, आका की चश्मे नरगसी से हुस्न की जो शुआएं फूट रही हैं, जो रुखसार मुस्तफा से, जो ताबदार रुखसार मुस्तफा से हुस्न फूट रहा है, जो दंदान मुस्तफा से हुस्न फूट रहा है, जो सीना मुस्तफा से हुस्न फूट रहा है, सर अनवर से कदम मुबारक तक पूरे सरापाए मुस्तफा से जो हुस्न फूट रहा है, न वाफार खुदा का हुस्न है, न सिफात मुस्तफा का हुस्न खुदा का हुस्न है, बल्कि सरतापा हुस्न मुस्तफा जाते खुदा का परताव है। सूरह यासीन खुदा का सिफाती हुस्न, सूरह ताहा खुदा का सिफाती हुस्न, सूरह वद्दुहा खुदा का सिफाती हुस्न, सूरह वल्लैल खुदा का सिफाती हुस्न, अरे सूरह अल-फील खुदा का सिफाती हुस्न, अल-हम्द खुदा का सिफाती हुस्न, अल-बकरा, आले इमरान, अल-माइदा, सारी सूरतें खुदा का सिफाती हुस्न, और फिर एक एक हुस्न की एक एक सिफत की झलक। कोई एक सूरत भी खुदा की सारी सिफात का मुरक्का नहीं, ये खुदा के सिफाती हुस्न के जुज हैं। जैसे कुरान का एक एक पारा है, वैसे कुरान की एक एक सूरत हुस्न सिफात खुदा का एक एक जुज है। कुरान की मुख्तलिफ सूरतों को देखो, खुदा के सिफाती हुस्न का एक एक पारा नजर आता है, और चेहरे मुस्तफा को देखो, खुदा की जात का सारा हुस्न एक जगह मुरक्का नजर आता है, जात खुदा का सारा हुस्न एक जगह यकजा नजर आता है। इसलिए फरमाते हैं, सारे कुरान को एक एक वरक, एक एक सफा खोल के देखा, एक एक सूरत पढ़ी, मगर कुरान की कोई एक सूरत मुस्तफा की सूरत जैसी। ये ईमान का हिस्सा है। इमाम कुस्तुलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुसलमान के अकीदे और ईमान का ये हिस्सा होना चाहिए, लाजमी हिस्सा होना चाहिए कि अल्लाह पाक ने इस सारी कायनात में हुजूर जैसा हसी किसी और को पैदा नहीं फरमाया। एक है नबुव्वत में अफजल होना, सीरत तैयबा में अफजल होना, कमालात और मुजज़ात में, मदारिज और मरातिब में आला होना, वो तो अपनी जगह, मगर ये मोमिन के ईमान का अकीदा है कि सारी कायनात में हुस्न और जमाल, जहां जहां जिस जिस रंग, जिस जिस रूप और जिस जिस शक्ल में फिरता है, ये सारी कायनात का हुस्न मेरे आका के हुस्न की खैरात। और जो कुछ हुस्न सहाबा ने देखा वो आका का सारा हुस्न नहीं था, जो हुस्न पूरी दुनिया ने देखा वो सारा हुस्न नहीं था, वो फिर उस हुस्न की एक झलक, हुस्न मुस्तफा का एक परतौ था। इमाम कुर्तुबी फरमाते हैं कि अल्लाह पाक ने दुनिया में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सारे हुस्न को जाहिर ही नहीं फरमाया, आका के सारे हुस्न को दुनिया में जाहिर ही नहीं फरमाया गया। कुछ यहां जाहिर किया, कुछ हुस्न यहां जाहिर किया मक्का वालों के लिए, कुछ हुस्न मक्का वालों के लिए जाहिर किया, कुछ और पर्दे मदीना वालों के लिए उठा दिए, कुछ हुस्न के और पर्दे, हुस्न पर से पर्दे मिराज की रात बैतुल मक़दिस में उठा दिए, कुछ पर्दे सिदरतुल मुंतहा में खड़े होकर देखने वालों के लिए उठा दिए, मगर सारा हुस्न आका का फर्श से लेके अर्श तक कभी भी जाहिर नहीं किया। यानी हकीकत यह है कि आका का सारा हुस्न एक ही बार रब्बे कायनात ने निखारा होगा, और वो कब? जब काबा कौसैन पर अपने सामने बिठाया होगा, जब काबा कौसैन पर अपने सामने बिठाया। मुहद्दिसीन फरमाते हैं, हज़रत शेख अब्दुल अजीज दब्बाग रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर अल्लाह पाक हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पूरे हुस्न को अर्श मुअल्ला पर जाहिर फरमा दे तो वो भी पिघल जाए, तो फिर इंसान की क्या मजाल कि उस हुस्न को देख सके। अगर पूरा हुस्न कामिल आका का अर्श मुअल्ला पर जाहिर फरमा दिया जाता तो अर्श इलाही भी पिघल जाता। क्यों? वजह उसकी कि आका का हुस्न सारा का सारा जात इलाही के हुस्न का परतौ। फिर शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं
کہ میرے والد گرامی حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے خواب میں آقا کی زیارت کی، شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی علیہ رحمۃ نے، اور خواب میں جب زیارت نصیب ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا، عرض کیا آقا کیا وجہ ہے کہ مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف کا حسن دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹ لی تھی، حضرت یوسف کا حسن دیکھ کر اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، مگر آپ کی حیات طیبہ میں ایسا واقعہ کہ کوئی آپ کو تک کر اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھے، انگلیاں کاٹ بیٹھے، ایسا واقعہ آپ کی زندگی میں کوئی دکھائی نہیں دیتا، حالانکہ حسن آپ کا ان سے بھی زیادہ کامل ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وہ کیفیات صحابہ کرام پر اس طرح کی طاری نہیں ہوئی جو زنان مصر پر حسن یوسف کی دیکھ کر کیفیت طاری ہوئی تھی۔ اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عبد الرحیم، اللہ پاک کی غیرت محبت نے میرے حسن کو چھپا رکھا ہے، اور لوگوں کی نگاہوں سے میرے حسن و جمال کو مخفی رکھا گیا، اگر وہ ظاہر کر دیا جاتا تو ساری خدائی اور ساری دنیا بے خودی اور غشی میں مبتلا ہو جاتی، اور دیکھنے والے عمر بھر کبھی ہوش میں نہ آتے، اور اس سے بڑھ کر کیفیتیں ہوتی جو زنان مصر کی ہوئی تھی، مگر کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، پھر بھی فرق ہے، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، اور سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ وہاں تو عورتوں نے انگلیاں کاٹی، اے حبیب یہاں تو آپ کے نام پر ہر کوئی سر کٹانے کو پھرتا ہے، سر کٹانے کو پھرتا ہے، وہ عورتیں کٹوانے والی تھی، یہاں تو عرب کے مرد کٹوانے، وہاں کٹ گئیں اور یہاں بڑھ بڑھ کے کٹا رہے۔ تو بنیادی بات یہ سمجھانا چاہتا تھا کہ یہ مسلمانوں کے عقیدے میں ہونا چاہیے، اور ایمان اس کے بغیر ناقص ہے کہ آقا جیسا حسین اس کائنات میں نہ کوئی ہوا نہ ہوگا، اور ظاہری حسن و جمال میں بھی اللہ پاک نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بے مثال بنایا۔ آئیے اب اس حسن یار کا کچھ تذکرہ کریں۔ میلاد کی رات ہے، آقا کی آمد کی رات ہے، اس آنے والے ہنسی کے حسن کا تھوڑا تذکرہ کریں انہی کی زبان سے جنہوں نے آقا کو دیکھا۔ کیا دیکھا؟ وہی حسن کا ایک پرتو ہی دیکھا۔ امام نبھانی فرماتے ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں اپنے زمانے میں حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملنے کے لیے گئے۔ سیدنا فاروق اعظم کا زمانہ تھا، دونوں جلیل القدر صحابی سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملنے گئے۔ ان کے اصل گاؤں میں قرن میں ملاقات ہوئی، بیٹھے رہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہوتا رہا۔ اویس کرنی نے فرمایا، کہا کہ مجھے کچھ حضور کی باتیں سناؤ، کچھ یار کی باتیں سنتے رہے، سنتے سنتے وہ کیف میں آ گئے حضرت خواجہ اویس کرنی، اور کیف میں آ کر پوچھنے لگے، اے حضرت عمر، اے حضرت علی، ایک بات تو بتائیں، کیا تم نے کبھی حضور کو دیکھا؟ باتیں حضور کی سن رہے ہیں، معلوم ہے کہ آقا کے صحابی ہیں، عمر بھر آقا کے ساتھ رہے، جہاد کیے، غزوات میں رہے، ہجرتیں کی، آقا کے ساتھ حیات زندگی گزار دی، اور حضور علیہ السلام کا ذکر سنتے رہے، کچھ مکے کی باتیں سناؤ، کچھ مدینے کی باتیں سناؤ، سفر و حضر کی سنتے رہے تذکرہ۔ اچانک ایک کیفیت جو طاری ہوئی، مستی اور بے خودی، اس میں پوچھنے لگے، اے عمر، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ایک بات بتائیے۔ انہوں نے فرمایا، بھائی اویس، کیا؟ عرض کیا، آپ نے کبھی حضور کو دیکھا؟ وہ فرمانے لگے، ہاں، ابھی سارا ذکر تو انہی کا کر رہے ہیں، آپ ساری زندگی تو حضور کو دیکھتے رہے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا دیے، اور مسکرا کے عرض کرنے لگے، جو کچھ آپ دیکھتے تھے وہ تو حضور کے حسن کا پرتو تھا، وہ تو ایک سایہ تھا، اصل حسن کا پیکر تو رب نے دکھایا ہی نہیں کسی کو، اصل پیکر حسن، اصل مرقع حسن تو رب نے دکھایا ہی نہیں، کیوں کہ کسی کو تاب نظارہ ہی نہ تھا۔ آئیے اب ان سے ذکر پوچھیے، اب چشم تصور میں صحابہ کرام کی زبان ہوگی، وہ آقا کے حسن سراپا کو بیان کریں گے۔ میں تو ناقل ہوں، فقط ان کے حوالے سے جو کچھ جمع کیا ہے وہ آپ کو بتاتا جاؤں گا، آپ چشم تصور میں ایک نقشہ قائم کرتے جائیں گے آج کی رات، تاکہ اس تصور میں یہ باقی جو گھڑیاں ہیں اس تصور میں بیت جائیں، اس تصور میں، چلو خواب میں نہ صحیح، آج خیال میں ہی آ جائیں۔ کچھ تو وہ ہیں جن کی بیداری میں آ جاتے ہیں، کچھ تو وہ ہیں جن کی بیداری میں آتے ہیں، بعضوں کے خواب میں آتے ہیں، مگر آج جتنے بیٹھے ہیں
ان سب کے خیال میں تو آ جائیں گے، اور خیال میں آ جائیں تو بات آگے بھی بڑھ جائے، خیال میں آ جائیں تو بات آگے بھی بڑھ جائے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قد مبارک میانہ تھا۔ بیان تو حضرت علی فرما رہے ہیں، میں تو آپ کو سنا رہا ہوں، آپ کو سنا رہا ہوں۔ اور آخر پہ اس حدیث اور روایت کے آخر میں آتا ہے کہ یہ سیدنا علی شیر خدا جب بیان کرتے تو نعت حضور کی نعت کرتے، حضور کی نعت کا بیان کرتے۔ تو آج نثر میں نعت ہے حضرت علی شیر خدا کی کہی ہوئی، نثر میں نعت ہے حضرت علی شیر خدا کی، سنا میں رہا ہوں، نقشہ اور خیال آپ بناتے چلے جائیں۔ ہماری بہنیں بھی ایسے ہی کریں، تصور پختہ کریں۔ فرماتے ہیں کہ آقا کا قد مبارک میانہ تھا، نہ زیادہ لمبے تھے نہ پست یعنی چھوٹے قد کے تھے، میانہ قامت تھے، اور آپ کی زلفیں گیسو، نہ بالکل پیچ دار تھے، بہت زیادہ گھنگریالے بھی نہ تھے اور بالکل سیدھے بھی نہ تھے، قدرے گھنگریالے تھے، قدرے گھنگریالے تھے۔ اور ایک حدیث میں پھر ایسا آتا ہے، وہ جو کنڈل والی زلفیں تھیں، قدرے گھنگریالے گیسو، تو کنگھی کے بغیر کنڈل بن جاتے تو یوں ہی رہنے دیتے، کنڈل بن جاتے تو کانوں کی لو تک گیسو آ جاتے، اور اگر کنگھی کر دیتے تو کبھی شانوں کو بوسا لینے لگ جاتے، شانوں کو بوسا لینے لگ جاتے، قدرے گھنگریالے تھے، جس میں اطہر پورا جسم پاک، فربا نہ تھا، اس پہ موٹاپا نہ تھا، چہرہ پاک بالکل گول نہ تھا، بلکہ اس میں قدرے گولائی تھی، قدرے گولائی تھی، ہائے ہائے، اور رنگ چمکدار تھا، سفید تھا، سرخی مائل تھا، رنگ چمکدار تھا، سفید تھا، سرخی مائل تھا، اور چشمان مقدس، یہ چشم نرگسی آنکھیں نہایت سیاہ تھیں، اور حضور کی پلکیں دراز لمبی تھیں، پلکیں لمبی تھیں۔ اور یہاں ایک بات کہہ دوں، سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اپنے صحیفے میں جو غزل الغزلات کے نام سے آج بھی بائبل میں ہے، بائبل میں آج بھی ہے، اس میں کسی نے ان سے پوچھا، اے حضرت سلیمان ذرا اپنے محبوب کی تعریف تو سنا، محبوب کی تعریف تو سنا۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ پاک بیان کیا، اور جب چشمان مقدس کے ذکر پر آئے تو فرمانے لگے کہ میرے محبوب کی آنکھیں ایسی ہیں جیسے دودھ کے سمندر میں کبوتر نہا کے بیٹھا ہو، گیسو ایسے ہیں، رخسار ایسے ہیں جیسے چمن کھل گیا ہو، زبان ایسی مٹھاس والی ہے، لب پھول کی پنکھڑیوں کی طرح، بیان کرتے 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 آخر پہ رہ نہ سکے، راز کھول دیا، فرمایا تمہیں نام بھی بتا دوں، میرے محبوب کا نام محمد۔ اب ترجمے اور کر دیے گئے، عبرانی زبان میں یہ موجود۔ سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پلکیں دراز تھیں، جوڑوں کی ہڈیاں جسیم تھیں، دونوں شانوں کی درمیانی جگہ، کندھوں کے جو پیچھے پشت کی طرف کندھوں کی درمیانی جگہ گہری نہ تھی بلکہ پرگوشت تھی، اور بدن اقدس پر زیادہ بال نہ تھے، سینہ مبارک سے لے کر ناک مبارک تک بالوں کی پتلی سی لکیر تھی، اور باقی سارا سینہ شفاف تھا، ہاتھ اور پاؤں مبارک پرگوشت تھے، اور چلنے کا یعنی انداز اور خرام ناز کا انداز یہ تھا کہ جب قدم رکھتے تو جما کے رکھتے، قوت کے ساتھ رکھتے، ایسا لگتا جیسے اونچائی سے، بلندی سے نیچی جگہ کی طرف اتر رہے ہیں۔ اور کسی سے کلام کرنے اور متوجہ ہونے کی ادا یہ تھی کہ جب کسی سے بات کرتے تو صرف چہرہ پاک نہ پھیرتے، پورا جسم اطہر اس کی طرف پھیر لیتے، متوجہ ہوتے تو پورا بدن پاک اس کی طرف پھیر لیتے۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی، آپ کا قلب اطہر سب سے زیادہ سخی تھا، اور کلام مبارک سب سے زیادہ سچا تھا، طبیعت مقدسہ سب سے زیادہ نرم تھی،
नसब शरीफ सबसे ज्यादा आला था, और कैफियत हुस्न ये थी कि जो कोई पहली बार आपको देखता आपके हुस्न की वजह से मरऊब हो जाता, दूर से देखता तो उस पर रोब और दबदबा तारी हो जाता, कभी तारी हो जाती, और करीब से देखता तो मानूस हो जाता। इसी तरह सैयदना इमाम हसन मुज्तबा रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने अपने मामू से पूछा, हजरत हिंद बिन अबी हाला अपने मामू से पूछा, मामू जान, मैं छोटा था उस वक्त, हसन मुज्तबा फरमाते मैं छोटा था, नाना जान का हुस्न सरापा और हुलिया पाक पूरी तरह नक्शा नहीं, जरा आप मुझे सुनाएं मेरे नाना जान का हुलिया पाक कैसा था, हुस्न सरापा कैसा था। उन्होंने बयान किया और इमाम हसन मुज्तबा आगे बयान करते हैं, फरमाते हैं कि आका का चेहरा अकदस 14वीं के चांद की तरह चमकता था। बात यहां से शुरू की, चेहरा अकदस 14वीं के चांद की तरह चमकता था, कद मुबारक मुतवस्सत था, सर अकदस बड़ा मगर एतदाल वाला था, बाल मुबारक खमदार पेचदार हल्के से पेचदार थे, और उनकी कैफियत ये थी कि बगैर कंघी के आसानी से बालों में मांग निकल आती, खुद मांग निकल आती तो रहने देते, मांग निकालने का एहतिमाम न फरमाते, खुद निकल आती तो रहने देते, और बाल इस तरह के थे कि कानों की लौ से आगे न बढ़ते, रंग जसद पाक का और चेहरा अकदस का चमकदार था, पेशानी कुशादा थी, अबरू खमदार थे, बारीक और गुंजान थे, और अबरू आपस में अबरू मुबारक मिले हुए न थे, दोनों के दरमियान थोड़ा सा फासला था, नाक मुबारक बीनी मुबारक अपनी नूरानी चमक की वजह से ऊंची लगती थी, दाढ़ी मुबारक गुंजान थी, आंखों की पुतली खूब स्याह थी, रुखसार मुबारक हमवार और हल्के थे, देहन मुबारक खूबसूरत फराख था, दंदान मुबारक आबदार मोतियों की तरह थे, सामने के दांतों में थोड़ा सा फासला था, जब लब मुबारक खुलते तो नूर की शुआएं निकलती, और शुआएं निकलती तो अंधेरे कमरे में उजाले हो जाते, और हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं कि मेरी सुई गुम हो गई थी, आका आए मुझे कोई चीज देखते हुए मुस्कराए, जो मुस्कुराहट से आपके दंदान मुबारक खिले और दंदान मुबारक के नूर से कमरा रोशन हो गया, और अंधेरे में गिरी हुई सुई मैंने तलाश कर ली। और फरमाते हैं फिर आका की गर्दन मुबारक खूबसूरत थी, बारीक थी, जैसे तस्वीर में किसी मोती को तराशा गया हो, गर्दन मुबारक खूबसूरत थी, लंबी थी, जैसे चांदी की सुराही का गला तराशा गया हो। मुख्तलिफ सहाबा बयान करते हैं, कोई कहता है यूं थी जैसे सुराही की गर्दन चांदी से ढाली गई हो, वो खूबसूरत भी थी, वो सफेद भी थी, ताबदार भी थी, चमकदार भी थी, नर्म और मुलायम भी थी, जैसे तस्वीर में तराशी गई हो, और रंग सफाई में चांदी की तरह सफेद था और चमकदार था, मगर नीला सफेद न था, उसमें सोने की तरह सुनहरी झलक थी, और यूं लगता था जैसे चांदी पर सोने का पानी चढ़ा दिया गया है, चांदी पर सोने का पानी चढ़ा गया। कलाइयां दराज थीं, हथेलियां फराख थीं, हाथ पांव की उंगलियां तनासुब के साथ लंबी थीं, तलवे गहरे थे, कदम हमवार थे, ऐसे हमवार के अगर पानी के कतरे भी गिरे तो ढलक जाएं, चलते तो कुव्वत के साथ कदम रखते, यूं लगता जैसे बुलंदी से नीचे उतर रहे, रफ्तार सुबुक रफ्तार थे, आका कदम कुशादा रखते, छोटे छोटे कदम न रखते, और जब किसी की तरफ तवज्जो करते पूरा जिस्म पाक उसकी तरफ फेर लेते, निगाहें शर्म भरी थी, अक्सर नीचे रखते, निगाहें झुकी रहती, और किसी को आंख भर के न देखते, आंख के कोने से तक लेते, और देखने वालों का इतने में ही काम हो जाता। न आंख भर के आका गुलामों को देखते, न आंख भर के गुलामों को आका के चेहरे पे आंख डालने का इरादा होता, जब आका की निगाह चुकती अबू बकर उमर तब देख लेते, और आपने किसी को देखना होता तो आंखों के किनारे से देख लेते। और आदत मुबारक ये थी कि सलाम में पहल करते, और चेहरा मुंह मुबारक दहन मुबारक खोल कर न हंसते, तबस्सुम करते, हमेशा तबस्सुम फरमाते। फिर आज की रात, ये 12 रबीउल अव्वल की सुबह, जब आका का तवल्लुद हुआ, मिलाद पाक हुआ, और हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह तआला अन्हा पहुंची,
وہ فرماتی ہیں کہ لوگوں میں تمہیں پہلے دیدار کا قصہ سنا. فرماتی ہیں میں مکہ معظمہ میں پہنچی, حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر. میں جب اندر گئی تو میں نے دیکھا کہ میرے آقا سوئے ہوئے تھے, حضور کی ولادت ہو گئی ہے. حضرت حلیمہ سعدیہ پہنچی ہیں, فرماتی ہیں آپ سوئے ہوئے تھے. میری پہلی نظر جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر پڑی, آپ کے حسن و جمال کی کیفیت دیکھ کر مبہوت ہو گئی, حیرت زدہ رہ گئی, حیرت کے سمندر میں ڈوب گئی. مگر حسن اتنا پرکشش تھا کہ میں آپ کے قریب آ گئی. میں نے آپ کے سینہ اقدس پر ہاتھ رکھا, بس ہاتھ رکھنے کی دیر تھی, چشمان اقدس کھل گئی اور مجھے تک کر میرے محبوب ہنسنے لگے, مسکرانے لگے, آنکھیں کھل گئیں, مسکرانے لگے. اور آپ نے ایک مسکراہٹ سے, فرماتی ہیں خدا کی عزت کی قسم, میں نے دیکھا ایک نور اٹھا اور دیکھتے ہی دیکھتے زمین سے آسمان تک پوری فضا حسن مصطفیٰ کے نور سے معمور ہو گئی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میرے یار کا حسن سرافہ کیسا تھا. فرماتے ہیں کہ آپ کا قد مبارک درمیانہ تھا, میانہ قامت تھے, مگر ایسا درمیانہ قد کہ اگر تو اکیلے چلتے نظر آتے تو قد درمیانہ لگتا, اگر ایک یا دو لمبے قد والوں کے ساتھ چل رہے ہوتے تو ان سے بھی اونچے لگتے. اگر لمبے قد والے طویل القامت لوگ آپ کے ساتھ چلتے تو آقا کا قد انور سب سے اونچا ہوتا, اکیلے چلتے تو درمیانہ لگتا. ہم حیرت میں ڈوب جاتے. ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ قد تو میانہ ہے, مگر جب کسی طویل القامت کے ساتھ چلتے ہیں تو رب کی محبت کی غیرت کو گوارا نہیں کہ قد کسی سے چھوٹا لگے. آپ فرماتے ہیں کہ رنگ مبارک میں ایسی چمک اور آب و تاب تھی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ گویا رنگ بالکل گندم گوں بھی نہ تھا, بالکل سفید بھی نہ تھا. اس میں جیسے میں نے کہا کہ سرخی کی اور سونے کے سنہری کی اس چاندی والی سفیدی میں جھلک تھی. سینہ مبارک چمکدار موتیوں کی طرح شفاف تھا. ہتھیلی اور ہاتھ فرماتے ہیں ریشم سے زیادہ نرم تھے. جسم پاک بغیر خوشبو لگائے خوشبو سے مہکتا تھا, اور دنیا کی کوئی خوشبو آقا کے جسم اطہر کی خوشبو جیسی نہ تھی. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خوشی کے وقت جب مسکراتے تو چہرہ انور سے نور کی شعائیں پھوٹتی, اور فرماتے ہیں کہ اس مسکرانے کے وقت چہرہ انور ایسے لگتا جیسے 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہے, اور ہم اس چمک سے آپ کی اندر کی خوشی کی حالت کو پہچان جاتے. حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, فرماتے ہیں 14ویں رات کا چاند چمک رہا تھا. ایک رات 14ویں رات تھی, چاند 14ویں کی رات کا چمک رہا تھا, جوبن پر تھا چاند, اور میں نے دیکھا حضور سرخ دھاری دار چادر اوڑھ کے بیٹھے تھے, سرخ دھاری دار چادر اوڑھ کے بیٹھے تھے. ایک ایسا منظر تھا, میں کبھی ایک نظر چہرہ مصطفیٰ پہ ڈالتا, کبھی ایک نظر 14ویں رات کے چاند پر ڈالتا, کبھی آپ کا حسن طلعت دیکھتا, کبھی حسن شمس دیکھتا, اور دیکھتا رہا اس نتیجے پر پہنچا کہ خدا کی قسم 14ویں رات کے چاند کے حسن اور چمک دمک کا کوئی مقابلہ حسن طلعت مصطفیٰ کے ساتھ نہ تھا. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھیں, کچھ آپ بھی تو بتائیں نا یار کا حسن کیسا تھا. فرماتے ہیں کہ حضور کا چہرہ انور 14ویں رات کے چاند کی طرح ایک دائرے کی مانند نظر آتا تھا, اور ایک صحابی کہتے ہیں کہ جو نظر آپ کے چہرے پر پڑتی تو یوں لگتا کہ ابھی سورج طلوع ہوا. فرماتے ہیں آپ کا سایہ مبارک نہ تھا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مگر جب سورج کے سامنے کھڑے ہوتے تو آپ کی نورانیت سورج کے نور پر چھا جاتی. جب 14ویں رات کا چاند ہوتا اور چاندنی رات میں چاند کے سامنے کھڑے ہوتے آپ کی نورانیت چاند پر بھی چھا جاتی. اور پسینہ جب آپ کے چہرے اقدس پر آتا, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ پسینے کے قطرے یوں لگتے جیسے تابدار موتی نیچے ڈھلک رہے ہیں, اور ان میں خوشبو کا یہ عالم ہوتا کہ جو کوئی آقا کے پسینہ پاک کے قطرے سنبھال کے لے جاتا عمر بھر نہ اس کے وجود سے خوشبو ختم ہوتی نہ اس کی نسل سے ختم ہوتی. حتیٰ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک وقت ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے. ایک شخص آقا کی بارگاہ میں آیا, اس نے عرض کیا آقا میری بیٹی کی شادی ہے, مجھے کوئی اپنا تحفہ عنایت فرما دیں, میری مدد ہو جائے, کوئی چیز عنایت فرما دیں. آپ نے فرمایا کل آنا, ایک کھلے منہ والی بوتل بھی لانا
اور ایک لکڑی کا ٹکڑا بھی لانا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دوسرے دن وہ شخص آیا, کھلے منہ والی بوتل لایا, لکڑی کا ٹکڑا لایا. آقا اس وقت پسینے میں تھے. ہم دیکھ رہے تھے کہ آقا کیا کرتے ہیں. آقا نے بوتل اپنی کوہنی کے نیچے رکھ لی, لکڑی کے ٹکڑے سے پسینہ اپنے بازو مبارک کا اس طرح اتار اتار کر بوتل میں ڈالتے رہے, اور کافی سارا پسینہ مبارک اس بوتل میں ڈال دیا. بوتل سے خوشبو کے ہلے پھوٹنے لگے, فضائیں مہک سے معطر ہو گئیں. آقا نے فرمایا یہ تحفہ بیٹی کی شادی کے لیے لے جاؤ, اور بیٹی کو یہ تحفہ میری پسینے کی خوشبو کا لگا دینا. صحابہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ آقا کا پسینہ مبارک لے گئے, بیٹی ان کی صاحبزادی کی شادی ہوئی, اس نے اپنے بدن پر پسینہ مصطفیٰ کے چند قطرے اس لکڑی سے لگا لیے. کہتے ہیں خدا کی قسم سارے محلے کی ہوائیں ایک عجیب خوشبو سے مہک اٹھی. جب تک وہ عورت زندہ رہی وہ آقا کے پسینے کی خوشبو لگاتی رہی. سارے شہر مدینہ میں خوشبو کی مہک آتی رہی. پھر اس عورت کے بدن سے بچہ پیدا ہوا, پھر اس کی بیٹی پیدا ہوئی. وہ خوشبو اس کے بیٹوں میں آ گئی, اس کی بیٹیوں میں آ گئی, اس کے بیٹے بیٹیوں کے, پھر اس کے پوتے نواسے پیدا ہوئے. اہل مدینہ نے دیکھا کہ دیکھنے والے جب تک زندہ رہے پسینہ مصطفیٰ کی خوشبو اس کی نسل میں چلتی رہی. اور اس خاندان کا نام خوشبو والوں کا گھر پڑ گیا. اس کا نام پڑ گیا خوشبو والوں کا گھر. صرف آقا کے پسینے کی خوشبو تھی. قربان جائیں, قرآن مجید نے کہا نا والضحیٰ واللیل اذا سجا, قسم ہے چاشت کی طرح چمکتے ہوئے آپ کے مکھڑے کی, اور قسم ہے تاریک رات کی طرح آپ کی گنگریالی زلفوں کی جب وہ بکھر کر آپ کے شانوں کو بوسہ دیتی ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس والضحیٰ کے چہرے کا کالی کملی کے ساتھ موازنہ کرتی, فرماتی ہیں ایک دن کسی نے کالی چادر ہمارے آقا کو تحفہ لا کے دی. آقا کالی رنگ کی چادر لے کر اندر آئے, اور وہ چادر حضور علیہ السلام نے زیب تن فرمائی. قربان جائیں, زیب تن فرمائی, اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی آقا نے چادر کالی چادر اوڑھ رکھی تھی, اور مجھے فرمانے لگے عائشہ دیکھو یہ چادر کیسے لگتی ہے. عائشہ رضی اللہ دیکھو یہ چادر کیسے لگتی. میں نے عرض کیا حضور بڑی خوب ہے, چہرے کی سفیدی اس کالی چادر سے دوبالا ہو رہی ہے, اور کالی چادر کی سیاہی نے چہرے کی سفیدی کو دوبالا کر دی. آقا دو جہاں کے حسن کا. بلکہ حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی جب آقا دھاری دار چادر اوڑھتے, یمن کی دھاری دار چادر اوڑھتے, کبھی آقا کی زلفیں بکھری ہوتی, فرماتے ہیں میں نے کوئی حسین زلفوں والا اور سرخ جوڑے والا آج تک اتنا حسین نہیں دیکھا جیسے آقا کو دیکھا. اور پھر رات جب اندھیرا ہوتا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ رات کے اندھیرے میں اچانک جب آقا کمرے میں داخل ہوتے, فرماتی اللہ کی عزت کی قسم آپ کے چہرے پاک کے حسن کے پرتو سے, جمال سے, نور سے میں سوئی میں دھاگا ڈال لیتی تھی. رات محفل میں تیرے حسن کے شعلے کے حضور, رات محفل میں تیرے حسن کے شعلے کے حضور, چاند کے رخ پہ جو دیکھا تو کوئی نور نہ تھا. وہ چاند کو دیکھتے کبھی حضور کو دیکھتے, جب موازنہ کرتے تو چاند کے رخ پہ جو دیکھا تو کوئی نور نہ تھا, چاند بے نور نظر آتا. حسن کے سارے جلوے آقا کی ذات پاک نے سمو دیے گئے تھے, ہر پہلو سے اتنے حسین کہ اس شاک نے کہا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری, آنچ خوباں ہمہ دارند تو تنہا داری. پھر صحابہ کرام کہتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس سے مصافحہ فرماتے, خلق اور خلق میں نے بتایا نا صورت و سیرت, جس سے مصافحہ فرماتے خود پہلے ہاتھ بڑھاتے, خود سلام کرتے, اور جس کے ہاتھ سے آقا کا ہاتھ مس ہو جاتا سارا دن اس کے ہاتھ سے خوشبو نہ جاتی, پورا دن اس کے ہاتھ سے خوشبو آتی رہتی. اور کسی بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ دیتے تو مدتوں تک اس کے سر اور اس کے بالوں سے خوشبو آتی رہتی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تاریخ کبیر میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کر کے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس راستے سے گزر جاتے اس راستے کی ہواؤں اور فضاؤں میں اتنی خوشبو آ جاتی کہ لوگ صرف خوشبو سونگھ کر تلاش کر لیتے ادھر سے آقا گزرے.
صرف خوشبو سے اندازہ کر لیتے. اور کمال کا عالم یہ تھا کہ آپ تاریکی میں بھی اسی طرح دیکھتے جیسے اجالے میں دیکھتے. پھر نگاہوں کی بصارت کا یہ عالم, اندھیرے میں اسی طرح دیکھتے جیسے روشنی میں دیکھتے, دور سے اسی طرح دیکھتے جیسے قریب سے دیکھتے, اور آقا پیچھے سے بھی اسی طرح دیکھتے, پشت کے پیچھے جیسے چہرہ پاک کے سامنے سے دیکھتے. مدینہ میں ہیں, حبشہ میں نجاشی کا جنازہ اٹھتا ہے, شہر مدینہ میں ہیں, 1000 میلوں کی مسافت ہے, مگر اس کا جنازہ دیکھ کر نماز پڑھا رہے ہیں. شہر مکہ میں ہیں, کفار پوچھتے ہیں کہ بیت المقدس میں کھڑکیاں کتنی ہیں, دروازے کتنے ہیں, شتیر کتنے ہیں, اس کی تعمیر کی تفصیلات پوچھتے ہیں. کھڑے مکہ میں ہیں مگر مکہ وادی میں کھڑے ہو کر بیت المقدس کی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مدینہ کی سرزمین پر بیٹھ کر چشمان مقدس کے یہ عالم کہ ہمہ وقت سریا کے 11 ستارے جو دکھائی نہیں دیتے وہ آپ کی آنکھیں ہر وقت دیکھا کرتی. حضرت عباس, یہ بصارت ہے اور سماعت کا یہ عالم کانوں کا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے چچا ایک روز پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک بات کی سمجھ مجھے آج تک نہیں آئی. فرمایا چچا جان کیا؟ عرض کیا آپ کے بچپن کی ایک بات میں سوچتا رہتا ہوں. آپ کے بچپن کا زمانہ تھا, جب کبھی میں آتا آپ کو دیکھتا پنگھورے میں لیٹے ہوئے. آپ پنگھورے میں لیٹتے لیٹتے کبھی اپنے ہاتھوں کو اور انگلی کو آسمان کی طرف ہلاتے, میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا جدھر جدھر آپ کی انگلی ہلتی چاند بھی اس کے ساتھ ساتھ دوڑتا رہتا. تو بچپن میں چاند آپ کی انگلی کے اشارے سے کھیلتا تھا. آج تک میری سمجھ میں نہیں آیا کہ ماجرا کیا ہے. آپ نے فرمایا چچا عباس آپ میری انگلی کے اشارے پر چاند کے کھیلنے پر تعجب کرتے ہیں, میں اس سے عجیب تر بات آپ کو بتاتا ہوں. وہ میرے پنگھورے کا واقعہ تھا. خدا کی عزت کی قسم, میں جب اپنی والدہ کے پیٹ میں تھا تو لوح پر جب قلم چلتا تھا, قلم پر چلنے کی آواز میں بطن آمنہ میں سنتا تھا. رب کائنات نے مجھے بصارت وہ دی ہے کہ عرش سے فرش تک ساری وسعتیں اس دائرہ بصارت میں سمٹ آئی ہیں. رب کائنات نے مجھے سماعت وہ دی ہے کہ فرش سے عرش تک ساری آوازیں اس دائرہ سماعت میں آ گئی ہیں. رب کائنات نے میرے ہاتھوں کو قوت وہ دی ہے کہ سورج ڈوب جائے, ہاتھ کا اشارہ ہو تو ڈوبا سورج پلٹ آئے, چاند چمک رہا ہو انگلی کا اشارہ ہو چاند کا سینہ چر جائے, پتھر کسی کی ہتھیلی میں بند ہو انگلی کا اشارہ کروں پتھر کو زبان مل جائے, سوکھا درخت کھجور کا مجھ سے مس ہو جائے, میرے فراق میں چیخنے لگ جائے, سینے سے ملا لوں سسکیاں لے لے کر چپ کر جائے. رب کائنات نے مجھے وہ حسن ظاہر دیا ہے, وہ حسن باطن دیا ہے, وہ صفات دی, وہ کمالات دیے, وہ معجزات دیے, وہ تصرفات دیے کہ رب کائنات کی خدائی میں کوئی شے میرے دائرہ تصرف سے باہر نہیں چھوڑا. مجھے اس نے حسین بنایا, جمیل بنایا, اکمل بنایا. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ انہی خزائل پاک میں اور خلق پاک میں, جیسا خلق جیسی خلق, صورت پاک ویسا خلق, سیرت پاک. اللہ پاک نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم, میرے حبیب آپ کا خلق بھی بڑا اونچا ہے, آپ کا خلق بھی بڑا اونچا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کسی نے پوچھا کہ حضور کی سیرت تو بیان کریں, حضور کی کوئی ساری زندگی آقا کی سیرت پر خطاب کرے اور کروڑ عالم اور محقق آقا کے خلق اور سیرت پر کتابیں لکھیں, ہر شے لکھ لکھ کر سمندر سیاہی بن کے ختم ہو جائیں, مگر وہ سیرت بیان نہیں ہو سکتی جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک جملے میں خلق مصطفیٰ بیان کر دی. پوچھا حضور کی سیرت کیا تھی؟ فرمایا قرآن. سبحان اللہ, اگر آقا کی سیرت دیکھنا چاہتے ہو قرآن کو دیکھ لو. فرمایا خدا کی قسم قرآن اللہ کا کلام ہے, اس میں جس شے پر ناراضگی آئی ہے حضور اسی بات پر ناخوش ہوتے, جس شے میں قرآن خوش ہوتا ہے حضور اسی بات پر خوش ہوتے. گویا میں ایک بڑی خاص بات بتا رہا ہوں, قرآن کی ناراضگی کیا قرآن کی اپنی ناراضگی ہے؟ قرآن تو کلام الہی ہے. اگر قرآن کسی بات پر ناراضگی ظاہر کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کون ناراض ہوا؟ اس بات پر اللہ ناراضگی ظاہر فرما رہا ہے. قرآن کسی بات پر خوشی بیان کرتا ہے تو کون خوش ہوا؟ اس بات پر اللہ خوش ہوا. قرآن کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی, قرآن کی خوشی اللہ کی خوشی. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی خدا کی قسم جس بات پر قرآن خوش ہوتا حضور اسی پر خوش ہوتے, جس بات پر قرآن ناراض ہوتا حضور اسی پر ناراض ہوتے. تو پتہ یہ چلا کہ حضور کی خوشی خدا کی خوشی تھی, حضور کی ناراضگی خدا کی ناراضگی تھی. تو گویا اگر کسی کو یہ جاننا ہو, اگر کسی کو یہ جاننا ہو کہ خدا کا خلق کیا ہے,
کسی کو یہ جاننا ہو کہ خدا کا خلق کیا ہے تو خدا کو تو کوئی دیکھ نہیں سکتا، خدا کو تو کوئی دیکھ نہیں سکتا. خدا کا خلق جاننا چاہتے ہو تو خلق مصطفیٰ دیکھو. اگر حضور مسکراتے دیکھو تو سمجھ لو خدا مسکرا رہا ہے، حضور کو ناراض دیکھو سمجھ لو خدا ناراض ہو رہا ہے. حضور کسی شے کو دے رہے ہوں، کسی کو دیتے دیکھو سمجھ لو خدا ہاتھ بڑھا رہا ہے. حضور کسی پر غضبناک ہو رہے ہوں سمجھ لو خدا غضب فرما رہا ہے. خلق مصطفیٰ خلق خدا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی نقطہ سمجھا دیا. ایک پردے میں بات کی، اس لیے پردے میں بات کی کہ ساری بات سمجھنے والے لوگ تھے، صحابہ کرام سمجھنے والے. فرمایا کان خلقہ القرآن، ان کا خلق قرآن، ان کا خلق. اور قرآن کیا ہے؟ کلام الہی، اللہ کی صفت ہے، اللہ کی صفت ہے. تو گویا ام المومنین نے فرمایا لوگوں مجھ سے حضور کی صفت پوچھتے ہو، حضور کی صفت خدا کی صفت تھی. مزاج مصطفیٰ مزاج خدا تھا، مزاج مصطفیٰ مزاج مصطفیٰ خدا نہ تھے مگر مصطفیٰ کا مزاج مزاج خدا تھا. خلق مصطفیٰ خلق مصطفیٰ خلق خدا تھا. عطائے مصطفیٰ عطائے خدا تھی، رضائے مصطفیٰ رضائے خدا تھی. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھتے ہیں، فرماتی ہیں جب میرے آقا، تو ان کے بیٹے بھی ہیں اور آقا بھی ہیں، ساری کائنات کے جو آقا ہوئے جی، فرماتی ہیں جب حضور علیہ السلام پیدا ہوئے آپ کے دونوں ہاتھ زمین کی طرف کھلے ہوئے تھے، سر آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے تھے، اور صبر کی کیفیت زندگی میں یہ تھی کہ لوگوں کے ایذا دینے پر سب سے زیادہ صبر کرنے والے تھے. حضرت آمنہ کو بیان فرما رہی ہیں تو حضور کی کس عمر تک آپ کو دیکھا ہے؟ ان کی جوانی تک تو وہ زندہ ہی نہیں تھی. عمر کیا تھی جب ان کا وصال ہو گیا؟ بولیے 6 سال. 6 سال کی عمر میں ان کا وہ جو سیرت بیان کر رہی ہیں کہ لوگ بڑی ایذا بھی دیتے تو ہر ایک کی ایذا پر بھی صبر کرتے. یہ سیرت کب کی تھی؟ 6 سال کی عمر کی تھی. 6 سال کا ایک بچہ ہوتا ہے، چھوٹا بچہ. آپ اپنے سب ہماری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، ذرا 6 سال کی عمر تک بچوں کے حالات کا جائزہ لے لیں. ہر عورت آتی دم کرنے بڑا شرارت کرتا ہے، بڑا تنگ کرتا ہے، بڑا روتا ہے، ہر وقت تنگ کرتا ہے، ہر وقت روتا ہے. تو چھوٹے بچوں کی اس عمر میں تو حال ہی یہ ہوتا ہے. مگر اس عمر کا خلق یہ ہے کہ فرماتی ہیں کہ ایذا دینے پر بھی صبر کرتے. قربان جائیں کہ یہ ایسا خلق تھا کہ خلق کامل لے کے ہی پیدا ہوئے. اور سب سے بڑھ کر حلیم تھے. کوئی برائی سختی کرتا درگزر فرماتے، کوئی بدسلوکی کرتا تو حسن سلوک کرتے. یہ بچپن کا عالم تھا. حضرت آمنہ فرماتی اور حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی کہ 4 سال میں نے بھی دیکھا، بڑے عادل تھے. ایک طرف سے دودھ پیتے، دوسری طرف ہمیشہ اپنے بھائی کے لیے چھوڑ دیتے، ہمیشہ بھائی کے لیے چھوڑ دیتے. اور پھر آپ فرماتی کہ جو شخص آپ کو نہ دیتا آپ اس کو دیتے. جو شخص آپ کو نہ دیتا آپ اسے دیتے، جو آپ پر ظلم کرتا آپ اس سے درگزر کرتے، رحم فرماتے. اور جو 2 کام ہوتے تو ان میں سے آسان کو اختیار فرماتے، اور اپنی ذات کے لیے کبھی انتقام نہ لیتے، اپنی ذات کے لیے کبھی انتقام نہ لیتے. حتیٰ کہ جب احد کے دن آپ پر پتھر مارے گئے اور آپ کے دانت مبارک کا کنارہ شکستہ ہو کر گر گیا، ٹوٹ گیا، تو اس وقت بھی آقا نے دانت مبارک شہید کروا کے بھی اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا میری قوم کو ہدایت دے، انہیں میرے مقام کی خبر نہیں، مجھے پہچانتے نہیں. فرماتے ہیں کہ آپ نے اپنے ہاتھ سے کبھی کسی آدمی یا جانور کو نہ مارا سوائے جہاد کے. اپنے ہاتھ سے کبھی کسی کو نہ مارا. زندگی میں عورت کو نہ پیٹا، قربان جان، زندگی میں عورت کو نہ پیٹا، اور زندگی میں کسی خادم کو نہ مارا. اور حضرت جابر فرماتے ہیں پوری زندگی کسی نے کوئی چیز مانگی تو جواب میں نہ فرمایا. کمزور آتے تو ان کا بوجھ اٹھا لیتے، مانگتا اسے دے دیتے، مہمان آتا اپنے ہاتھ سے میزبانی کرتے، اور لوگ معاملات میں آپ کی خدمت میں آتے خود اپنے ہاتھوں سے مدد فرماتے. نجاشی کے مہمان آئے تھے، اس کے بھیجے ہوئے وفد کے لوگ، مسجد نبوی میں انہیں ٹھہرایا، اپنے دستے مبارک سے ان کی میزبانی کرنے لگے. صحابہ کرام نے عرض کیا آقا ہم غلام جو موجود ہیں، ہمیں حکم فرمائیں مہمانوں کی خدمت ہم کریں. فرمایا نہیں میرے صحابیوں، جب میرے مہمان حبشہ گئے تھے نجاشی نے خود خدمت کی تھی، آج بدلہ میں خود دوں گا. کسی کا احسان اپنے اوپر نہ لیتے. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
आका से बढ़कर जिंदगी में किसी को बहादुर न देखा, आका से बढ़कर किसी को मजबूत न देखा, आका से बढ़कर किसी को सखी और फैयाज न देखा, और आका से बढ़कर किसी को साहिब अखलाक हसना न देखा। और इतने शुजा और बहादुर, फरमाते हैं खुदा की कसम कुछ कमजोर दिल के लोग जंगों में ऐसे वक्त आ जाते कि तीरों तलवारों नेजों की बारिश होती, और कुछ कमजोर दिल के लोग हुजूर की आड़ में पना लेते। और सबसे बहादुर वो समझा जाता जो मैदान जंग में हुजूर के करीब होता, कि हुजूर उस जगह खड़े होते जहां सबसे ज्यादा खतरा होता। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते आप सबसे बढ़कर कुशादा दिल थे, बात के सच्चे थे, आका तबीयत के नरम थे, बड़े करीम थे, और फिर जो शख्स आका की दावत करता कबूल फरमा लेते, मंजूर फरमा लेते, जो शख्स हदिया तोहफा देता कबूल फरमा लेते। और फरमाते हैं खा दावत करने वाला कोई आजाद मर्द होता, कोई गुलाम होता, कोई लौंडी होती, कोई गरीब होता, कोई बेकस होता, और मदीना शहर के दूर दूर बस्तियों तक कोई गरीब बीमार हो जाता तो खुद चल के इयादत फरमा, कोई उज़्र करता तो फौरन माजरत कबूल फरमा लेते। और फरमाते हैं अपने असहाब से मुसाफहा में इब्तिदा खुद फरमाते, मजलिस में बैठते कभी अपने पांव मुबारक न फैलाते, पांव मुबारक फैला के न बैठते, किसी को तंगी न हो। कोई मेहमान आता आका अपना कपड़ा बिछा देते उसके बैठने के लिए, अपना गद्दा या तकिया भी कभी उठा के उसको दे देते, अपना तकिया निकाल के उसको दे देते। और फिर कुर्बान जाएं फर्श से आज तक सारी कायनात के बादशाह, सल्तनत इंस जिन के शहंशाह, शम्सो कमर पर हुकूमत करने वाले, शर्क से गर्ब तक सारी जमाने और दुनिया की कायनात के खजानों की कुंजियां हाथ में रखने वाले, और कायनात में खुदा की सारी नेमतों को तकसीम फरमाने वाले। मगर आलम क्या सादगी का कि अपनी बकरी के दूध खुद दोहते, बकरी के दूध खुद दोहते। अरे दोहने की बात तो क्या कि एक काफिर हुजूर का मेहमान बन गया, मक्का का काफिर, दुश्मन था, मदीना आया, रात रहने की जगह न मिली, घूमता घूमता दरे मुस्तफा पे आ गया, हुजूर ने अपना बिस्तर अता कर दिया, पूछा तुम्हें खिलाऊं? जी हां भूखा हूं। बकरी का दूध खुद दस्ते मुबारक से दोहकर प्याला भर के अपने खुद दस्ते मुबारक से काफिर को पेश किया, पी गया। पूछा और दूं? उसने कहा और दें। दूसरी बकरी का दूध भी दोहकर पिला दिया, तीसरी का वो मांगता गया। उस रात 7 बकरियां दूध वाली थीं, 7 बकरियों का दूध अपने दस्ते मुकद्दस से दो के पिला दिया, घर कुछ ना बचा। अहले बैत पाक रात भूखे सो गए, काफिर 7 बकरियों का दूध पीकर सो गया, हुजूर भी भूखे सो गए। सारी रात वो सोचता रहा, उधर अपना अमल, अपना किरदार कि हमने तलवारों के पहरे में इस नबी को शहर मक्का से मदीना भेजा था, आज हमें पहचानता है नबी, मगर अपने हाथों से दूध दो कर दुश्मनों को पिला रहा है। रात भर अपने किरदार और किरदार मुस्तफा का मुआजना करता रहा। इधर सुबह तुलू हुई, इधर उसकी फजर ईमान तुलू हुई। आका दो जहां सुबह आए, कमरे में दाखिल हुए, पूछे मेहमान तेरा क्या हाल है? कहने लगा मोहम्मद मुस्तफा हाल बाद में बताएंगे, पहले कलमा पढ़ा के मुसलमान कर दीजिए। कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गया। आका ने फिर दूध दिया, उसने पी लिया। फरमाया और दूं? अर्ज किया नहीं हुजूर, जब तक कुफ्र अंदर था, कुफ्र अंदर था, खाते खाते पीते पीते पेट भरता न था। अब कलमा पढ़ाकर आपने ऐसा नूर अंदर डाल दिया है कि थोड़ा सा पीकर भी सैराब हो गया। अपने हाथों से बकरी के दूध दोहते, अपने कपड़ों को खुद पैबंद लगा लेते, अपनी नालैन पाक को खुद हाजत के वक्त सी भी लेते, घर वालों के साथ काम काज करवा लेते, हर काम में घर में इयानत करते, सौदा सल्फ बाजार से खुद ले आते। वो रश के मलाइक जिसकी एक झलक के लिए सारे कुत्सियाने फलक फिदरा पर जमा होकर देखें, जिसका सफर मेराज आलम मकान नीचे रह जाए और ला मकाम में जिसका इस्तिकबाल खुद नूरे हक करे, जिसे मुकाम काबा कोसैन पर अपनी गोदे कुर्बत में बिठाया जाए, जिसे बेनकाब अपना दीदार कराया जाए, सारा मका सारा ला मका जिस हबीब के तलवे के तले हो, उस हबीब का ये आलम, उस हबीब का ये आलम कि मदीना के गली कूचों बाजारों में खुद चल के घर वालों और बीमारों, यतीमों, बेवा औरतों के लिए सौदा सल्फ खरीद के लाते फिरते, और बूढ़िया बीबियों के लिए सर के बोझ उठा के दे रहे। वो काफिरा बूढ़िया थी, देखा कि बोझ है इसके सर पे बहुत। आका ने देखा, फरमाया बीबी अम्मा तेरे बड़ा ज्यादा गठड़ी बोझल है, इजाजत हो तो मैं उठा के घर पहुंचाऊं? फरमाया बेटा पहुंचा दे। सारा बोझ उठा के काफिरा खातून के घर पहुंचे। जब उसको सारी गठड़ी उठा के दे दी, जाने लगे तो उसने पूछा बेटे मेरी एक बात समझा, तूने मुझ पर बड़ा एहसान किया है, मेरा जी चाहता है इस एहसान के बदले में एक नसीहत कर दूं।
فرمایا کیا نصیحت ہے؟ بڑھیا کافرہ کہنے لگی سنا ہے کہ یہاں محمد نامی کوئی جادوگر آ گیا ہے، اور سنا ہے جو اس کو دیکھتا ہے اپنا دین پچھلا باپ دادا کا دین چھوڑ بیٹھتا ہے. تو نے مجھ پر بڑا احسان کیا، نصیحت یہ ہے کہ بیٹے کبھی اس جادوگر کے پاس نہ پھنس جانا. آقا جانے لگے. اس نے پوچھا بیٹے نام تو بتاتا جا. فرمایا اماں وہ جادوگر محمد مجھے ہی کہتے. اس نے وہیں کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے. یعنی یہ خلق کیا بولیے، یہ بری ہے، خلق دیکھ کے مسلمان ہوئی. اور ایک اور بڑھیا خلق دیکھتی. ایک قافلہ جا رہا ہے مدینہ طیبہ کی طرف. حضور علیہ السلام آئے، ایک اونٹ کا سودا کیا. قافلے والوں کا اونٹ پسند آ گیا، سودا کیا، قیمت چکا دی. فرمایا انتظار کرو، میرے پاس اس وقت پیسے نہیں، میں مدینہ جا کر پیسے بھیج دوں گا، ادھار لے کے چل دوں. قافلے والے بس چہرہ دیکھتے ہی رہ گئے. یہ ہوش ہی نہ رہی کہ اتا پتہ ہی پوچھ لیں کہ آپ ہیں کون، نام کیا ہے، پتہ کیا ہے، بھیجیں گے بھی یا نہیں. بس دیکھتے ہی رہ گئے. آقا اونٹ لے کے چلے گئے. جب چلے گئے تو کسی نے پوچھا بھائی تم نے کیا حماقت کی؟ وہ لے گیا تمہارا اونٹ، تم نے نام پوچھا، پتہ نہیں پوچھا، خدا جانے پیسے بھیجے بھی یا نہ بھیجے. ایک بڑھیا بول اٹھی، مسلمان نہ تھی. اس نے خلق دیکھا تھا، اس نے خلق دیکھا، صورت دیکھی. بڑھیا بولی. اس نے کہا نادان قافلے والوں کیوں پریشان ہوتے ہو، تم نے اس گاہک کا چہرہ نہیں دیکھا تھا؟ ایسے چہرے والا کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا. انتظار کرو. بس انتظار کیا، قیمت بھی آ گئی اور ساتھ قافلے والوں کا کھانا بھی آ گیا. حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ بیٹھنے کا معمول یہ تھا، کبھی 4 زانوں بیٹھتے چوکڑی مار کے، کبھی 2 زانوں بیٹھتے 2 زانوں، اور کبھی اس طرح پاؤں کو کھڑا کر کے بھی اس طرح بھی بیٹھتے کہ آقا دونوں ہاتھ اپنی بغل میں دے لیتے. اس طرح دونوں ہاتھ کبھی بغل میں دے لیتے، چلتے اطمینان کے ساتھ. کسی وقت بھی تنگی محسوس نہ ہوتی، طبیعت میں سستی محسوس نہ ہوتی، نہ زیادہ تیز چلتے نہ سست ہو کر چلتے. چلنے میں خرام میں بھی ایک وقار، ایک تمکنت ہوتی. اور جب کلام کرتے بڑی وضاحت کے ساتھ کرتے، حتیٰ کہ ایک ایک لفظ کوئی گننا چاہتا تو گن بھی سکتا. خوشبو کثرت سے استعمال فرماتے اور دوسروں کو خوشبو کے استعمال کی ترغیب بھی فرماتے. کھانے کی چیزوں کے اندر پھونک نہ مارتے، کھانے کی چیزوں کے اندر پھونک نہ مارتے. انگلیوں کو، جوڑوں کو بڑا صاف رکھتے. کبھی میل کسی جوڑ پر زندگی میں جمع نہ ہوئی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ پوری زندگی کبھی کھل کھلا کر ہنستے نہ دیکھا، ہر وقت تبسم فرماتے. اور فرماتے ہیں کہ ہم نے زندگی میں حضور سے زیادہ تبسم کرنے والا بھی کسی کو نہ دیکھا. اور جب مسافہ کرتے، جب تک دوسرا آدمی اپنا ہاتھ کھینچ نہ لیتا آپ ہاتھ نہ کھینچتے، کہیں اس کا دل نہ ٹوٹ جائے. جب تک دوسرا آدمی منہ دوسری طرف نہ پھیر لیتا آپ رخ انور نہ پھیرتے. حضرت جابر فرماتے ہیں ایک روز ہم نے نماز فجر پڑھی اور حضور علیہ السلام نماز فجر کے بعد گھر کی طرف تشریف لے جا رہے تھے. ہم نے دیکھا راستے میں کچھ بچے کھیل رہے تھے. آقا بچے حضور کے پاس آ گئے. حضور علیہ السلام نے ایک ایک بچے کے اپنے ہاتھوں سے اس کے رخساروں پر ہاتھ پھیرا، ایک ایک بچے کے رخساروں پر تھپکی دی، رخساروں پر ہاتھ پھیرا. فرماتے ہیں حضرت جابر بن سمرہ کہ میں بھی چھوٹا بچہ تھا، پھر میری باری بھی آ گئی. فرمایا کہ دونوں ہاتھوں سے میرے رخسار بھی آقا نے اپنے ہاتھوں میں لے لیے. فرماتے ہیں خدا کی قسم ایسی خون کی خوشبو محسوس ہوئی کہ یوں لگا جیسے عطر فروش کے عطر کے ڈبے سے ابھی ہاتھ نکلا. اور خوشبو اور خون کی آج تک اس کا احساس بھولنے کو نہیں آتا. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ابن ابی حالہ فرماتے ہیں کہ ہمیشہ پھول کی مانند کھلے رہتے، خوش اخلاق اور نرم خو تھے، کسی کے کیڑے نہ نکالتے، عیب نہ نکالتے، غیبت نہ کرتے، کسی کی خوشامد نہ کرتے، جس چیز کی ضرورت نہ ہوتی ادھر توجہ نہ فرماتے، اور جس سائل کا ہاتھ آپ کی طرف بڑھتا وہ ہاتھ خالی نہ ہٹتا. حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے 20 سال آقا کی خدمت اور نوکری کی اور 20 سال میں کبھی ایک دن مجھے اف بھی نہ فرمایا، 20 سال میں کبھی ایک دن بھی نہ ڈانٹا. صحابہ کرام کی دل نوازی فرماتے، خندہ پیشانی سے گفتگو فرماتے، ان کے بچوں سے دلجوئی کرتے، انہیں گود میں اٹھا لیتے، بچوں کو چومتے، بوسہ بھی دیتے. کوئی آزاد، کوئی غلام، کوئی باندی، کوئی مسکین، کوئی یتیم، کوئی غریب، کوئی بیوہ دعوت کرتی، بلا تامل اس کے ہاں تشریف لے جاتے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اتنی شفقت فرماتے کہ بدو ہوتے، ان پڑھ لوگ ہوتے، ان کے ہاں اخلاق، تعلیم، تہذیب کی خبر بازو کو نہ ہوتی. کوئی دوڑا آتا اور منہ آپ کے کانوں کے قریب کر کے اونچی اونچی بات کرنا چاہتا، تو کوئی آپ کے گوشت مبارک کے ساتھ منہ لگا کر بھی بات کرتا تو اس کی دلجوئی کی خاطر تب بھی اپنا چہرہ نہ ہٹاتے، گوشت مبارک نہ ہٹاتے.
کوئی شخص دیہاتی جس کو سمجھ نہ ہوتی، نادان، آپ سے بات کرتے ہوئے آپ کا ہاتھ مبارک پکڑ لیتا، کوئی آپ کا ہاتھ مبارک پکڑ لیتا، جب تک وہ خود نہ چھوڑتا، خود نہ چھڑاتے، نہ چھڑاتے، مسافہ کرتے تو جب تک وہ ہاتھ نہ چھوڑتا، اپنے ہاتھ پیچھے نہ ہٹاتے، اور صحابہ کرام کو پیارے پیارے ناموں سے بلاتے، پیارے پیارے ناموں سے بلاتے، کسی کی بات نہ ٹوکتے، کوئی تجاوز کرنے لگتا تو روک دیتے، تجاوز کرنے لگتا تو روک دیتے، یا بات ناپسند ہوتی تو اٹھ کر چلے جاتے۔ اور کرم یہ کہ اگر کوئی حاجت مند آتا اور نماز پڑھ رہے ہوتے تو حاجت مند کی خاطر اپنی نماز بھی مختصر کر دیتے، نماز بھی مختصر کر دیتے، اس کی حاجت روائی کرتے، اس کی ضرورت کو پورا فرماتے، پھر دوبارہ نماز مکمل کر لیتے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کیا عالم تھا، کیا وہ دن تھے جب آقا مدینہ کی بستی میں چلتے پھرتے تھے، اجاڑے کے دن، سخت سردیوں کے دن، غریب لوگوں کے پاس علاج معالجے کے پیسے نہ ہوتے، طبیبوں حکیموں کے پاس دوائی کے لیے نہ جاتے، نماز فجر کے بعد جب صبح کا وقت ہوتا تو سخت برف کی طرح یخ ٹھنڈے پانی لے کر غریب باندیاں، غریب عورتیں، مسکین بچے برتنوں میں ٹھنڈے پانی لے کر آ جاتے اور کھڑے ہو جاتے راستے میں کہ آقا ان میں ہاتھ ڈال دیں۔ حضور ان کے برتنوں کے والے پانی میں ہاتھ ڈالتے جاتے، ہاتھ ڈالتے جاتے، برتنوں میں برکتوں کے چشمے پھوٹتے جاتے، غریب پیتے، بیمار شفا پاتے، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور ہوتی، مایوسوں کی مایوسیاں دور ہوتی، اور برکتوں سے لوگوں کے گھروں کے مسائل حل ہوتے چلے جاتے، شفا یابی ہوتی۔ کرم، شفقت، حیا اور دل نوازی اور دل جوئی کا یہ عالم کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی، دوستو آقا کی خلق پاک تو جو اللہ نے عطا کی وہ قسم نہ تھا، اور خلق پاک اس لیے کہ امت اس خلق پر چلے۔ یہ شب میلاد دو سبق دیتی ہے، یہ میلاد پاک کی رات ہمیں دو سبق دیتی ہے، آقا کی خلق اور سورت پاک کو یاد کرو تاکہ عشق مصطفیٰ ہمارے دلوں میں موج زل ہو، عشق مصطفیٰ سینوں میں جگہ پکڑے، ہماری روحوں میں عشق رسول کی تپش پیدا ہو جائے، ہمارے دل حضور کی گنگریالی زلفوں کے اسیر ہو جائیں، آنکھیں آقا کی چشم نرگسی میں ڈوب ڈوب جائیں، دل حضور کے نقش میں گم ہو جائیں، تصور آقا کے رخساروں میں گم ہو جائے، ادھر ہمارا سراپا حضور کے حسن سراپا کے تصور میں غائب ہو جائے، تمہارے جاگتے آقا کا خیال رہے، سوتے حضور کا خواب رہے۔ ایسا تعلق حضور کی یاد کے ساتھ استوار کر لو، آقا کے حلیہ پاک کے ساتھ استوار کر لو، آقا کی خلق اقدس اور صورت طیبہ کے ساتھ استوار کر لو کہ آقا کا خیال ہمارے خواب و خیال میں سمو جائے۔ اور دوسرا پیغام یہ ہے کہ شب میلاد حضور کے خلق سے درس لیا جائے۔ ہم بد خلق ہیں، دعویٰ حضور کی محبت کا کرتے ہیں، ہم بد خلق ہیں، عزت کے ساتھ کسی کو نہیں بلاتے، پیار سے مصافحہ نہیں کرتے، اچھا نام نہیں لیتے، جن دوسروں کے کیڑے ہم نکالتے ہیں، غیبت ہم نکالتے ہیں، بدگوئی ہم کرتے ہیں، بدخوئی ہم کرتے ہیں، تلخ کلامی حد ہم کرتے ہیں، تکبر ہم کرتے ہیں۔ خلق مصطفیٰ کی ایک جھلک ہمارے خلق اور کردار میں دکھائی نہیں دیتی۔ ارے شب میلاد، آقا کے میلاد کی خوشی میں جاگنے والوں، اس میلاد پاک کی خیرات یہ ہے کہ آج کی رات خلق مصطفیٰ میں اپنے خلق کو رنگ لو، خلق مصطفیٰ کا رنگ آپ کے ہمارے سب کے خلق پر چڑھ جائے، سیرت مصطفیٰ کے رنگ کی چادر اوڑھ لو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام چادر لے کر لیٹے ہوئے، اوڑھے ہوئے جاگ رہے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، دو چھوٹی سی ننھی منی بچیاں، چھوٹی چھوٹی بچیاں دف لے کر آئیں، عید کا دن تھا اور آقا کے پاس بیٹھ کر دف بجانے لگیں۔ اتنے میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، آپ نے دیکھا ان بچیوں کو جھڑکا، سختی سے منع کیا، حضور کے پاس دف کیوں بجا رہی ہو؟ آقا نے چہرے انور سے چادر ہٹا دی، فرمایا ابو بکر چھوٹی بچیاں ہیں، جھڑکتے کیوں ہو؟ عید کا دن ہے، انہیں خوشی کر لینے دو، عید کا دن ہے، چھوٹی بچیوں کو خوشی کر لینے دو۔ ہم نے کیا سمجھا ہے خلق مصطفیٰ کو؟ ہم تو نیرے کرخت ہیں، نیرے سخت ہیں، نیرے خشک ہیں، نرمی کا وجود نہیں ہمارے اندر، کسی کی دلجوئی ہم نہیں کر جانتے، انسانیت کی قدر نہیں، کسی دکھی دل کے حال کی خبر نہیں، کسی کے گرتے ہوئے آنسو پوچھنے کا ہمیں طریقہ نہیں، کسی روتے ہوئے کو ہنسانے کا ہمیں طریقہ نہیں، کسی درد مند کے درد کا ہمیں خیال نہیں۔ ارے وہ انسان نہیں ہے جسے انسان کے درد کا درد نہیں۔ آؤ خلق مصطفیٰ ہم اپنے اندر پیدا کریں، حضور جیسی دلجوئی کی جھلک پیدا کریں،
आका तो जहां आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती कि एक रोज हबशी आए, हबशी, वो मैदान जंग में जिस तरह जंग होती है, नेजाबाजी जंग, ढाल पर हमले, उस फन का मुजाहरा करने लगे, हमारे घर के सामने मुजाहरा करने लगे। हज़रत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती मेरा दिल चाहा कि मैं पर्दे में और में खड़े होकर इन हबशियों का मंजर देखूं, जंग का फन जो मुजाहरा कर रहे हैं वो देखूं। अब मैं सामने होकर देख नहीं सकती थी, मेरी दिलजोई की खातिर आका उठ के आ गए, दरवाजे के सामने खड़े हो गए, मुझे अपनी चादर की ओट में छुपा लिया और पर्दे में लेकर मुझे वो मंजर दिखाते रहे, जब तक देखते देखते मेरा जी भर न गया। ताजदार कायनात मेरी दिलजोई की खातिर हबशियों के उस मंजर को देखते खड़े रहे। हमने क्या समझा है दीन को। और हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती कि जब मेरी शादी हुई तो मैं कम उम्र थी, छोटी उम्र थी, मेरे पास गुड़ियाएं भी थी, डॉल्स। उस वक्त भी मैं कभी कभी मेरी सहेलियां आ जाती, कम उम्र सहेलियां पुरानी, तो घर में गुड़ियों से खेलती थी। फरमाया कई बार ऐसा होता, मेरी सहेलियां मेरे पास बैठी हैं, गुड़ियों से खेल रही हैं, ऊपर से आका आ जाता, मेरी सहेलियां शर्म और खौफ के मारे गुड़ियाएं छोड़कर कमरों में छुप जाती, दौड़कर छुप जाती, आका मुस्करा पड़ते और जहां जहां छुप गई होती खुद हुजरों में जा जाकर उनको पकड़ के ले आते, फरमाते डरो नहीं, बैठ के खेलो, डरो नहीं, बैठकर खेलो। और बुखारी शरीफ में हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं एक यहूदी लड़का आका की खिदमत करता, यहूदियों को भी खिदमत से मना ना किया। हमारा दीन तो यह है कि मस्जिद पर भी लिख देते हैं कि दूसरे मसलक का आदमी इस मस्जिद में दाखिल नहीं हो सकता। यह खुदा का घर है या कोई तुम्हारा थाना है? अरे दीन का प्रचार करने वालों, दीन और मजहब की पुष्ट में छुरे घोंपने वालों, अल्लाह के दीन की जड़ें काटने वालों, उम्मत मुस्लिमा को तबाही के गले में धकेलने वालों, गौर करो, दीन को जो नुकसान हमारे हाथों, तबलीग करने वालों के हाथों, दीन के प्रचारकों के हाथों पहुंच रहा है, वो किसी और के हाथों नहीं। अगर हम दीन की ये तबलीग करने वाले लोग और ये दीन की मजहबी जमातें अगर ये जिंदा सलामत रही तो दीन को किसी और दुश्मन की जरूरत नहीं। दीन मुस्तफा खुल के मुस्तफा है, शरीयत मोहम्मदी सीरत मोहम्मदी है। दूसरे लोग मस्जिद में दाखिल नहीं हो सकते, तुम उनसे मुसाफा नहीं कर सकते। दिलजोई गई, उसने खुल्क गया, प्यार गया, मोहब्बत गई, नौजवान नस्ल दीन की मजलिसों में आना छोड़ गई। पेंट पहन रखी है, शैतान है, निकल जाए। पेंट पहन रखी है, टाई पहन रखी है, शैतान है, निकल जाए। तुमने अगर हर एक को शैतान बना के दौड़ा दिया तो इनको हुजूर के मीठे दीन का दर्स कौन देगा? आओ दीन को खोल के मुस्तफा से हम सीखें। वहां तो यहूदी लड़का आता है, यहूदी है, अर्ज करता है मेरी ख्वाहिश है मैं आपकी खिदमत किया करूं। यहूदी समझ के भगाया नहीं, उसको भी इजाजत दे। वहां यहूदी भी आते हैं, नसारा भी आते हैं, काफिर भी आते हैं, मुस्लिम भी आते हैं। जिस काफिर को घर सुलाया था, एक और वक्त में मेहमान आया, उसको कोई तकलीफ थी, उसने हुजूर का बिस्तर मुबारक गंदा कर दिया, उसका पेट खराब था, बिस्तर मुबारक आका का गंदा कर दिया, डर के मारे भाग गया और खौफ से तलवार भी वहीं भूल गया। दौड़ते दौड़ते रास्ते में याद आया कि मैं तो तलवार भूल गया, वापस मुड़ा के तलवार तो ले आऊं। जब आका की गली का मोड़ मुड़ता है और हुजूर के हुजरा पाक के सामने आता है, कांप उठा, मंजर देखता है कि सैयदना सिद्दीक अकबर लोटे से पानी गिरा रहे हैं और ताजदार कायनात अपने हाथों से बिस्तर धो रहे हैं। सैयदना सिद्दीक अकबर को भी धोने की इजाजत नहीं दी, फरमाया मेरा मेहमान था, बिस्तर खराब हुआ मैं अपने हाथों से धोऊंगा, मेरा मेहमान था। आज हमारे दिमाग अर्श से नीचे नहीं उतरते, इंसान को हम इंसान नहीं समझते। यहूदी बच्चा खादिम है, आका की मजलिस में बैठता है, एक दो रोज नहीं आया, हुजूर ने पूछा वो यहूदी बच्चा नहीं आया, क्या बना? अर्ज किया गया हुजूर वो बीमार हो गया। फरमाया चलो यहूदी के घर उसकी आदत के लिए चले। उसके घर मिजाज कुर्सी के लिए गए, उसके घर मिजाज कुर्सी के लिए गए। आज एक मसलक का दूसरे मसलक की तो किरा मिजाज कुर्सी करेगा, एक मसलक के अंदर कोई नहीं करता। एक मसलक के अंदर सलाम कोई नहीं लेता, मौलवी से सलाम नहीं लेता, पीर से सलाम नहीं लेता। मैं गलत कह रहा हूं जी? एक दूसरे को खाने को आते, खुशखुल्की गई, आली जरफी गई, खुल के मुस्तफा गया और फिर दीन मुस्तफा गया। आका यादत को चले गए, उसके बिस्तर पे बैठ गए, उसकी हालत देखी तो फरमाया कि मेरा कलमा पढ़ ले,
گھر آئے کبھی نہیں فرمایا تھا کلمہ پڑھ لے، اس کے گھر جا کے فرمایا کلمہ پڑھ لے۔ یہودی بچہ بیمار تھا، اس نے اپنے باپ کو دیکھا کہ میرا باپ کیا کہتا ہے۔ یہودی باپ نے جواب دیا مجھے کیوں دیکھتے ہو، خوش نصیب ہو کہ محمد گھر آ کر دعوت دے رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھ لو جو حضور فرماتے۔ بچے نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کلمہ پڑھنے کی دیر تھی، حضور اٹھے، اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی، بہت ہو گیا۔ دراصل کرم مصطفیٰ نے گوارا نہ کیا کہ چلو یہودی صحیح مگر میری نوکری تو کرتا رہا 4 دن، دیکھ لیا کہ مرنے والا ہے، اگر اسی حال میں مر گیا دوزخ میں جائے گا، اور یہ میری غیرت رحمت گوارا نہ کرے گی کہ بے شک یہودی ہو نوکری مصطفیٰ کی کرتا رہے اور جلے دوزخ میں۔ اٹھنے سے پہلے کلمہ پڑھا لیا تاکہ نوکری کا صلہ دے کر جاؤں، کلمہ پڑھایا، جنازہ پڑھایا، جنت روانہ کر کے گھر آئے۔ دوستو، آقا کا میلاد پاک ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ہم آقا کے عشق میں فنا ہو جائیں۔ یہ دور مادیت کا دور ہے، ایمانی قدریں پامال کی گئی، مذہبی اخلاقی قدریں پامال ہو رہی ہیں، اور آنے والے وقت بڑے تاریک دنوں کے دن ہیں، مسلمانوں مایوسی کے دن ہیں، مگر اللہ کی رحمت سے مایوسی نہیں، احوال مایوسی کے، دین کی جڑیں کاٹی جائیں گی، جا رہی ہیں، اخلاق محمدی ختم ہو رہا ہے، ایمان ختم ہو رہا ہے۔ ایسے حالات میں اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے ضرورت یہ ہے کہ عشق مصطفیٰ کے چراغ سینوں میں جلائے جائیں، اپنی اولادوں کو عشق مصطفیٰ کا سبق دیا جائے، خلق مصطفیٰ عام کیا جائے، سیرتوں میں خلق مصطفیٰ کا نور پیدا کیا جائے، اپنے کٹے ہوئے تعلق گنبد خضرا کے ساتھ جوڑے جائیں، گنبد خضرا کے ساتھ جوڑے جائیں، آقا کی سب سنہری جالیوں کے جلوے آنکھوں میں بسائے جائیں، شہر مدینہ کے گلی کوچوں سے محبت پیدا کی جائے، حضور کی زلف و رخسار کے ترانے ہماری روحوں کی وادیوں میں گونجتے رہیں، دل کے تار غم مصطفیٰ کی انگلیوں کے ساتھ چھیڑتے پھریں، جدھر جائیں محمد محمد کریں دے گزر گئی، محمد محمد کریں دے گزر گئی، محمد محمد کریں دے گزر گئی، احد کو لو احمد گلے دے گزر گئی۔ لوگوں، اپنے ایمان کو حضور کے عشق کے ساتھ باندھ دو، ایمان کا خمیر عشق مصطفیٰ سے پیدا کرو، خود کو آقا کی غلامی میں گرا دو، آقا کے کتوں کے قدموں میں گرا دو، سگانے کوئے مصطفیٰ بن جاؤ، تب ایمان بچے گا۔ ظلم کا زمانہ آ رہا ہے، لادینیت کا زمانہ آ رہا ہے، کفر و طاغوت کا زمانہ آ رہا ہے، امریکہ، واشنگٹن، اسرائیلی یہودیوں سے بڑے دشمن دین کے خود آپ کے ملک میں پیدا ہو گئے ہیں، دین پر بڑی ضربیں آ رہی ہیں، تمہاری نسلوں کے ایمان کا بچاؤ مشکل ہو جائے گا، اسلام کی حفاظت مشکل ہو جائے گی، غفلت کی نیند ختم کر دو۔ الجزائر کے حالات کو تک لو، ٹیونس کے حالات کو تک لو، مصر کے حالات کو تک لو، نائجیریا کے حالات کو تک لو، سوڈان کے حالات کو تک لو، بوسنیا کے حالات کو تک لو، ارے دنیا کے وہ سارے خطے جہاں خون مسلم بہ رہا ہے، اس کی خاک کا ذرہ ذرہ تمہیں پکار کے کہہ رہا ہے مسلمانوں غیرت مند بنو، اپنے ایمان کی متاع کو بچا لو، اور اس متاع کو بچانے کا ایک رستہ حضور کی محبت اور حضور کا خلق پیدا کرنا ہے، اور ایک حضور کے دین کے لیے مر مٹنا ہے۔